ویلکم بیک. اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معزز مہمان جن کو ہمیشہ جب بھی آتے ہیں ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن مہمان سے تعارف سے پہلے میں آپ کو ٹاپک بتا دوں. اور ٹاپک یہ ہے کہ ہم سب اپنی زندگیوں میں بڑی پھونپھاں کرتے ہیں، بڑے فن خواہ بنتے ہیں اور بڑا سب کچھ کرتے ہیں. میں ایسا نہیں، میں یوں نہیں کرتی، میں یہ نہیں کرتا، مجھے یہ برداشت نہیں ہے. لیکن جس چیز کے ہم تابع ہیں نا وہ ہماری خواہشات ہیں. اور خواہشات جب ایک خواہش جنم لیتی ہے، وہ آج کل تو یہ مزاج ہو گیا ہے کہ تکمیل تک پہنچتی ہے اس کے لیے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور بس اگلے ہی لمحے سوچتے ہیں یا اسی وقت سوچ لیتے ہیں کہ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ یہ ہے. خواہشات ایک کے بعد ایک. اب یہ خواہشات کی تکمیل کیسے ممکن ہے؟ خواہشات پوری کیسے ہوں گی؟ کیا کوئی مائنڈ سائنسز کے ذریعے، ہم نے سنا ہے یہ کائنات پوری انرجی ہے، انرجی بڑا کام کرتی ہے، ہماری سوچ کی جو وائبز ہے، انرجی ہے، اس سے کیا چیزیں ہماری طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں، ہماری خواہشات پوری ہو سکتی ہیں؟ ہم اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر معیز ہمارے ساتھ موجود ہیں، مائنڈ سائنسز کے بانی ہیں پاکستان میں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک، بالکل. اور آپ کو ویسے میں پرسنل سوال بھی آج کرنا چاہتی ہوں، بالکل کیجیے گا، ضرور. کیونکہ اب تو آپ دنیا کو سمجھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور آپ نے بڑے ایکسپیرینسز حاصل کیے ہیں. اب یو آر اے ڈفرنٹ پرسن. آئی ایزیوم دیٹ یو آر اے ڈفرنٹ پرسن. لیکن ایک وقت ایسا بھی ہوگا جب آپ بھی ایسی ہی خواہشات کے پیچھے ہوں گے. دیکھیں، ایک لائن ڈرا کرنا بڑا ضروری ہے. خواہشات اور نیڈ، یعنی ضرورت انسان کی، اور خواہشات وشز کو کہتے ہیں، ڈیزائرز کو کہتے ہیں. کئی دفعہ ہم دونوں میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. ہماری نیڈ ہے گاڑی کی، مگر خواہش ہے کہ بی ایم ڈبلیو ہو، تو یہ خواہش ہے. نیڈ ہے گاڑی کی تو چھوٹی گاڑی سے بھی کام چل سکتا ہے. اب اگر انسان چاہے تو اپنی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے. بہرحال چند چیزوں کے میں بتاؤں گا، چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ کوئی خواہش بھی تکمیل ہونے کے بعد مکمل نہیں ہوتی، نئی کی خواہش پیدا ہوتی ہے. اینڈ دس کیپس آن گوئنگ کنٹینیوسلی. تو انسان کبھی بھی کسی حال میں بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. اسے مل گیا، آج آپ نے نئی گاڑی لے لی، بڑے خوش ہے، 4-5 دن کے بعد کسی اور کی دیکھی، آپ نے کہا وہ زیادہ بہتر ہے، پھر وہ لینی مجھے. تو کوئی اس کا اینڈ نہیں ہے. تو اتنا ضرور ہے کہ اگر خواہش کو ایسی ہو جو آپ کی ہیلپ کر سکے آپ کی زندگی میں، آپ کو ضرورت ہو، جس کی نیڈ ہو، تو اس خواہش کی پیروی کرنا میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے. وہ تو اس کی کرنی پیروی ہوئی، ہاں کرنی چاہیے. لیکن یہ نا، یہ ایک وشیس سائیکل ہے کہ آپ کی مرضی کا گھر مل گیا یا آپ کی مرضی کی گاڑی مل گئی، وہاں سے مجھے لگتا ہے اور نئی خواہشات اب سر اٹھانے لگتی ہیں، اور زیادہ زور سے سر اٹھاتی ہیں، کیونکہ اس وقت ان کو تقویت حاصل ہو چکی ہوتی ہے. خواہشات کا بہت زیادہ تعلق آپ کی آنکھوں سے. اچھا. جتنا آپ دیکھتے ہیں اتنی آپ کی خواہش پیدا ہوتی ہے. صحیح بات ہے. مثال کے طور پہ میں کبھی کروز پہ نہیں گیا. اب وہ عروج، آپ میری بیٹی پتہ نہ، وہ کہتی کروز پہ چلو. پچھلے سال ہم کروز پہ گئے. اچھا میں نے کہا کروز میں ایک شپ میں بندہ 6 دن بند رہے، کیا کرے گا؟ میں جاگ گیا تو میں بڑا حیران ہوا کہ وہاں پہ، حالانکہ میں الون تھا، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تھی، داماد کے ساتھ میرے، مگر میں نے انجوائے کیا بیکاز الون ٹائم ملا مجھے. میں کہیں ڈیک پہ بیٹھ کے سمندر کو دیکھتا، پھر سورج غروب ہوتے دیکھتا، پھر وہ کھانے پینے کی چیزیں اور یہ وہ. تو اب وہ چونکہ دیکھ لی میں نے، اب خواہش پیدا ہو گئی. اب پھر جا رہا ہوں اس سال، ابھی اس مہینے جا رہا ہوں کروز پہ واپس. رائٹ، نہ دیکھی ہوتی تو پتہ نہیں چلتا. تو جب سے دنیا میں ٹیکنالوجی آئی ہے، لوگوں کی خواہشات بڑھ گئی. لوگوں کی خواہشات بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ فون پہ مختلف ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ کی بھی خواہش پیدا ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں جو کھانے پینے کی ویڈیو ہے، عروج دیکھتی رہتی ہے، اور پڑی تو مجھے انڈیا لے کے چلو. بھائی انڈیا نہیں جا سکتے، ویزا نہیں ملتا. نہیں، فلاں جگہ کا یہ چاٹ اچھی ہے، فلاں جگہ کی یہ چیز اچھی ہے، کیونکہ دیکھتی ہے. تو جتنا انسان دیکھے گا اتنی خواہشات بڑھے گی، اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے خواہشات کا. اچھا، اور یہی بات ہے، دیکھیں چھوٹی سے چھوٹی چیز، کپڑے، جوتے، گلاسز، جو کچھ بھی ہے، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی دیکھتے ہیں پہنے ہوئے، اوڑے ہوئے، وہاں سے وہ خواہش جنم لیتی ہے. کسی نے کوئی چیز چینج کی ہے، وہاں سے وہ خواہش جنم. اور پھر کوئی کہاں بیٹھا ہے، لوگ اکثر اب تو تصاویر میں بیک گراؤنڈ دیکھ کے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہو. بالکل صحیح بات. آپ کہیں باہر کھانا کھانے گئے ہیں یا کوئی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں ان کو اچھا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کے، تو وہ پوچھتے ہیں کہاں ہو. اب دیکھیں، یہ اس میں جو چیز ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ خواہش کا تعلق انسانی نفس سے. اگر نفس میں، اگر تو خواہش آپ کی یہ ہے، ویسے تو نفسانی خواہش کہتے ہیں، مگر آپ کی خواہش یہ کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، تو وہ خواہش بہت پازیٹیو ہے، بہت
ہولسٹک ہے, بڑی اسپریچول ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انسان کی جو بھی خواہش ہو, اس خواہش میں اس کی ذات کے علاوہ بھی لوگ شامل ہو, وہ خواہش کو اس کی تکمیل, اس کے پیچھے جانا, اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کی ذات کے علاوہ, اکثر خواہشات جو ہوتی ہے وہ بڑی سیلفش نیچر کی ہوتی ہے, مجھے مل جائے, میرا ہو جائے. تو یہ ڈفرینشیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. ہم اکثر ایک چیز سکھاتے ہیں لوگوں کو کہ اپنی زندگی کا جو گول ہے وہ اتنا بڑا رکھو کہ اس میں دوسرے بھی شامل ہو. اور اکثر میں مثال دیتا ہوں, پاکستان میں بہت بڑی مثال ہے مرحوم عبدالستار عیدی کی, کہ ایک ان پڑھ آدمی جو بروکری کرتا تھا کپرا مارکیٹ میں, اس کی ایک خواہش تھی, اس کی ایک ڈریم تھی, اس نے اتنی بڑی ایک امپائر کر دی کہ اس کے اپنی ذات کے تو گول پورے ہو گئے ہوں گے, مگر نہ جانے کتنے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا. تو جب بھی کسی خواہش کی پیروی کرے اور خواہش کی کوشش کرے تو اس میں یاد رکھیں اس کو دوسروں کو شامل کر دیں. اس سے ہوگا کیا کہ ان کا نصیب آپ کے نصیب کے ساتھ مل جاتا ہے. اچھا, کیسے شامل کریں؟ جیسے آپ کی خواہش ہو گئی ہے, گھر بنانے کی ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے نا, خواتین کی تو ہوتی ہے میرا اپنا گھر ہو. آپ کی خواہش ہے, اس میں دوسروں کو کیسے شامل کریں؟ پہلی چیز, آپ گھر بنائیں گے تو اس میں مزدور کام کریں گے آپ کے گھر میں, وہ لوگ تو ان کا رزق آپ کے ذریعے جا رہا ہے, رب دے رہا ہے. اسی طرح اس کے بعد آپ چوکیدار رکھیں گے, کچھ مالی رکھیں گے تو ان کا شامل ہو گیا. تو یہ وہ خواہش ہے جس میں دوسروں کا رزق شامل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ سر آدم جی جب نئے پاکستان میں, آدم جی بہت بڑے گروپ ہے, بہت بڑے لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے جو جدی پشتی امیر تھے, بڑی ویلیوز تھی ان میں. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ سر آدم جی یہ بتائیے کروڑ پتی بننے کا راز کیا ہے؟ تو کہا ایک کام کرو, تمہارے اطراف میں جو لوگ ہیں نا ان کو لکھ پتی بنا دو, تم خود بخود کروڑ پتی بن جاؤ گے. کیا خوبصورت اس کانسیپٹ کو انرولمنٹ کہتے ہیں. رائٹ. انرولمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کامیابی میں لوگوں کو شامل کریں. جب آپ اپنی کامیابی میں لوگوں کو شامل کرتے تو کوئی ایسی خواہش نہیں ہوتی کہ جو مکمل نہ ہو. خود بخود آپ کا یونیورس جو ہے اس کی انرجی ساری الائن ہوتی ہے. کسی کی کیا ضرورت پوری ہو رہی ہے آپ سے, کسی کی کیا, آپ کو کہیں نہ کہیں راستہ ملے گا, آپ کا کام ہو جائے گا. جیسے گھر ہے اپنے آفس, میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر ہو سکے کہ جی آپ جاب کر رہے ہیں اور جاب چھوڑ سکتے ہیں, اگر آپ ہمت ہے, آپ ایک چھوٹا سا ٹھیا لگا لیں, وہاں ایک آدمی کو ملازم رکھیں گے, آپ اس کے گھر کا خرچہ چلے گا. تو یہ اگر آپ کر لیں تو آپ ایک بہت بڑے لیول پہ آپریٹ کرتے ہو. لوگوں نے کیا ہے, ڈیفینیٹلی کیا ہے. ہاں, سکسیس سٹوریز ہیں بالکل. ایک بریانی کہاں ٹھیلے سے شروع ہوئی تھی اور آج کہاں ہے, اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ پہنچ گئی. اور ویسے بھی ہم تو دین کے حساب سے بھی گئے تو ہمیں تو بتایا گیا نا کہ کاروبار میں برکت ہے. تو کاروبار کرنا تو خیر الگ, لیکن ظاہر ہے ہر چیز ہر کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر معیز, مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے ایسی بھی بات کی تھی کہ ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کس طرح مائنڈ سائنسز کے رولز کو استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں کو اپنی جانب اٹریکٹ کر سکتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ آج سے 20-25 سال پہلے یہ بات کہتا تو لوگوں کی سمجھ میں نہ آتی. اچھا, میں تو کوئی 40 سال سے سکھا رہا ہوں. اس وقت کسی کو ریفرنس نہیں دے پا رہا تھا میں. پھر دنیا میں آج سے کچھ سال پہلے کتاب آئی دا سیکریٹ کے نام سے. سب نے پڑھا اس کو, اس کی DVD دیکھی. اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک آفاقی اصول ہے. اچھا, یہ اصول قرآن میں موجود ہے, ٹھیک ہے, مگر ہم نے قرآن سمجھا نہیں اس چیز کو جس طرح سمجھنا چاہیے. انہوں نے اس کو سائنٹیفک وے میں پورا ایکسپلین کر دیا. اس کو کہتے ہیں لا آف اٹریکشن. کوئی 12 قوانین ہے کائنات میں رب کے, ان میں سے ایک ہے لا آف اٹریکشن. لا آف سملیرٹی ہے, لا آف اپوزٹ ہے, بہت سارے ہیں. تو اس میں سے ایک ہی بڑا اب اس کو سمجھیں. جب آپ مثال دوں سمجھانے کے لیے, طریقہ بعد میں بتاؤں گا. جب انسان دعا کرتا ہے اللہ سے, خاص کر ماں کی اور باپ کی دعا اولاد کو زیادہ اثر کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ ایموشنز اٹیچڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب آپ دعا کرتے ہیں اور اس دعا میں خشوع اور خضوع کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ دعا کچھ اور ہی لیول پہ جا کے اثر کرتی ہے نا. اسی طرح جب آپ لا آف اٹریکشن کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو چند چیزوں کا خیال رکھیں. نمبر 1, آپ کی جو خواہش ہے وہ تھاٹ ہے, سوچ ہے. خالی سوچ بائی اٹ سیلف کچھ نہیں ہے, آتی ہے چلی جاتی ہے. مگر اگر کسی سوچ کے اندر فیلنگ شامل کر دی جائے تو وہ سوچ بہت سٹرونگ بن جاتی ہے. اس کو اکثر میں یوں کہتا ہوں کہ خیال پہ جب توجہ دی جائے تو وہ سوچ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, خیال پہ جب توجہ دی جائے تو وہ سوچ بن جاتی ہے. اور سوچ میں جذبات شامل کر دیے جائے تو وہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ انسان ایکٹ کرنا شروع کرتا ہے. ایک تو فزیکلی ایکٹ کرتا ہے,
دوسرا اس کائنات میں جو پرنسپل ہے لا آف اٹریکشن کو، اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے جذبات کے ساتھ. اب اس جذبات کے اندر کچھ چیزیں بڑی ضروری ہے. نمبر 1، جب بھی آپ اپنے کسی خواہش کی تکمیل کے لیے سوچیں تو یہ نہ سوچیں کہ ہوگی، یہ سوچے ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے. اچھا یہ سوچ لیں. ہاں، ہوگی نہیں، ہوگی نہیں، ہو گئی یا ہو رہی ہے، یعنی پروسیس میں ہو رہی ہے. سمجھے کہ مطلب یہ گاڑی آ رہی ہے، نکل گئی ہے، بس میرے پاس آ رہی ہے. جب آپ فیوچر میں سوچتے ہیں، فیوچر ٹینس میں سوچتے ہیں، تو فیوچر ہمیشہ فیوچر ہی رہتا ہے، پریزنٹ نہیں بنتا. تو ایک تو یہ کہ ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے. اچھا جیسے اب آپ کی کوئی خواہش ہے، ہم نے پہلے بھی کہا کہ گاڑیوں میں بھی مختلف اقسام ہے، کچھ ایسی قسمیں ہیں جو آپ کی جیب پر بھاری ہیں، آپ کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں لیکن آپ کی خواہش ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ آ گئی ہے. بالکل صحیح ہے. یہ یقین رکھے کہ آئے، بلکہ اس حد تک کریں کہ اگر آپ اپنی چھوٹی سی گاڑی چلا رہے ہیں تو امیجن یہ کریں کہ آپ وہ گاڑی چلا رہے ہیں. صحیح. اسی کا اسٹیئرنگ ہے، اسی کا ڈیش بورڈ ہے، اسی طرح. اچھا ہوگا کہ آپ یاد رہے ایک کانسیپٹ سمجھیے گا کہ رب کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی. بے شک. آپ کو بھی دے گا، اس کو بھی دے گا، پھر بھی کمی نہیں ہو سکتی. تو یہ سوچ کے کریں کہ وہ میں وہی گاڑی چلا رہا ہوں. اچھا ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ کی اعصاب، آپ کی نیورو سسٹم جو پورا ہے وہ اتنا زیادہ فوکس ہو جاتا ہے کہ وہ وائبز اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کہیں نہ کوئی ایسی اپرچونٹی ملے گی آپ کو کہ جو چیز ناممکن ہے وہ ہو جائے گی. میں بھی مثال دوں آپ کو. میں نے کچھ عرصے پہلے سے، مجھے گاڑیوں کا بہت شوق ہے اور مجھے ہوائی جہاز کا بہت شوق ہے. تو میں گاڑیوں میں مطلب جس گاڑی کو دیکھا اور خواہش کی تو اس کے بعد وہ تصور میں رہتی ہے وہ، اور چند دنوں میں 1-2 مہینے میں وہ گاڑی میرے پاس آ گئی، جو کہ مہنگی گاڑی تھی، مشکل تھی. کیسے آئی مجھے نہیں پتا، مگر آ جاتی ہے. اس کے بعد کچھ ایسا چلا ہے، پھر اس کو واپس کر دی، بیچ دی، پھر نہیں لی، پھر بیچ دی، نہیں لی. تو دیکھا یہ گیا ہے زندگی میں کہ جو چیز بھی آپ اپنی، چاہے وہ آپ کی خواہش کسی معدنی چیز کی ہو، جیسے گاڑی ہے، اچھا جاب ہے، بزنس میں آپ امپروومنٹ چاہتے ہیں، بزنس بڑھاوانا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، کہیں پہ آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں، کہیں پہ آپ امیگریشن لینا چاہتے ہیں، جو بھی چاہتے ہیں آپ، یا ہیلنگ ہو جائے، کوئی ایسی بیماری ہیلنگ ہو جائے، تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک سچویشن کو امیجن کرنا، اور اس وقت کرنا ہے جس وقت رات کو سوتے وقت ایک لمحہ آتا ہے غنودگی کا، جب کبھی کبھی جھٹکا بھی لگتا ہے جیسے گر رہے ہو. وہ جو لمحہ غنودگی ہوتا ہے اس میں آپ کو آدھا ہوش ہوتا ہے، آدھی نیند ہوتی ہے. وہ لمحے میں اگر آپ تصور کریں کہ میں وہ چیز ہو چکی ہے، اس شخص سے میری شادی ہو چکی ہے، میں جہاز میں جا رہا ہوں. ابھی ہم نے سنڈے کو ایک ورکشاپ کیا، تو ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. تو اسی بات پہ وہ ورکشاپ میں کچھ ایموشنل چیزیں ہوتی ہے، خاص کر معاف کر دینے سے، تو وہ رونا شروع کیا. تو ایک دم سے میں نے کہا تم پرتھ جاؤ گی. اچھا اس وقت وہ رو رہی تھی تو رسپانس نہیں دیا. جب اس نے آنسو اپنے صاف کر لیا، کہتی سر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے تو اپلائی کیا ہے پرتھ میں میری جاب کے لیے. اچھا مجھے کیسے پتہ چلا؟ سم ہاؤ اس کا تھاٹ میرے پاس پہنچ گیا، اچھا پرتھ کا، ٹھیک ہے، اور میں نے بول دیا. نہ بولتا غلط ہو جا، پتہ نہیں پرتھ کا کیا تعلق ہے، تو وہ پھر رہتا نہیں. بول دیا میں نے. اتنا کمال کا یہ کام ہے کہ اگر آپ جب کسی خواہش کے لیے ٹیکنیک اپلائی کرتے ہیں تو وہ شخص جو شاید آپ کو ہیلپ کر سکے وہ خود بخود اٹریکٹ ہوتا ہے. آپ کو کہیں ملے گا، کچھ ایسا معاملات ہوں گے کہ وہ کام ہو جائے گا. تو یاد رہے حالت غنودگی اور نیند کے درمیان کا اس وقت آپ نے یہ سوچنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ واپس ہو رہا ہے. دیکھیں آپ کے برین کے پاس برین نہیں ہے، ایک ہی برین ہے، رائٹ. جب آپ کا برین کو آپ یہ میسج دیتے ہیں کہ میں یہ کھانا کھا رہا ہوں، جبکہ آپ نہیں کھا رہے ہوتے، تو آپ کا برین تو سمجھتا ہے آپ کھا رہے ہیں، بیکاز اس کی اپنی آنکھیں نہیں ہیں. جو آپ کہتے ہیں وہ وہی سوچتا ہے. اس کی بہت 2 بڑے ریسرچ ہوئی تھی یونیورسٹی آف شکاگو اور پینسلوینیا. سوری انٹرپشن ہو رہی ہے، لیکن چھوٹے بچے دیکھیں جو میڈیا پہ آئے ہیں، اکثر ان کا آپ انٹرویو کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتے رہتے تھے اور یہ امیجن کرتے تھے کہ میں کوئی کمپیئر ہوں یا ایکٹر ہوں. اس طرح کافی ایکٹر اور ایکٹریسز نے اپنی کہانی بتائی ہے کہ ہم تو کرتے ہی رہتے تھے پورا دن. اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک یہاں پرائیویٹ چینل پہ، بلکہ جیو ٹی وی پہ ایک اینکر ہیں، اور انہوں نے چلایا بھی اسکرین پہ. جب وہ میٹرک میں تھا تو اس نے اس وقت کہا تھا کہ السلام علیکم، میں ہوں فلاں فلاں اور آپ دیکھ رہے ہیں.
ہوا. اس کے بعد انٹر میں, پھر گریجویشن میں, اس کو پتہ ہی نہیں تھا, لیکن اور پھر کرتے کرتے ہی واز ایکچولی سٹنگ ان دا چینل اینڈ ہی واز ایکچولی سیئنگ اٹ, اور انہوں نے پورا وہ چلایا تھا اس کی پرانی ویڈیوز. قانون قدرت میں بے ایمانی کی جگہ نہیں ہے. ہاں, وہ دنیاوی قانون میں بے ایمانی مل سکتی ہے, قانون قدرت میں نہیں ہے. اگر آپ چیٹنگ کر کے پاس بھی ہوگے زندگی میں ناکام ہو جاؤ گے. قانون قدرت یہ کہتا ہے کہ جو حقدار ہے اس کو حق ملے گا, تو اپنے آپ کو اس زمرے میں لائے, حقدار کے زمرے میں. اس کا طریقہ بہت آسان ہے. نمبر 1, جو محنت کرنی ہے, جو پڑھنا ہے اس طرح پڑھے, ٹھیک ہے, اپنی جگہ. 1-2 ٹیکنیک بتا رہا ہوں, بڑا کام کرتی ہے. یہ جو ہماری نیند ہے نا, یہ بڑی کمال کا عالم ہے. یہ اچھا, اس کو بڑا استعمال کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل, بچہ جو ایک لیسن اس کو مشکل آ رہی ہے یاد کرنے میں, میمورائز کرنے میں, اس کی والدہ یا خود اس کو پورا ریکارڈ کر لے, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا پورے چیپٹر ریکارڈ کر لے. جب وہ لیٹ جائے, سو جائے, تو اس کے بعد اس کی ماں آ کے یا والد آ کے اس ریکارڈر کو, آج کل تو فون ہے, اس کو آن کر دے. وہ چلتا رہے گا نیند میں. بچے نے پہلے پڑھ لیا, اس کانشیس لیول پہ آ گیا, اب یہ سب کانشیس لیول پہ سارا. وہ ایسا ہوگا کہ 20-25 مرتبہ 10 مرتبہ ریویژن کے بجائے ایک دفعہ رات کو یہ ویڈیو چلا دی, وہ ریویژن پورا ہو گیا. ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ویژولائز, اس کو کہتے ہیں کریٹو ویژولائزیشن یا امیجنیشن. وہ ویژولائز کرے کہ میں امتحان میں بیٹھا ہوں اور میں ٹائم پہ نکلا ہوں باہر, پوری ایک فلم بنا سکتا ہے. یہ اینڈ کر سکتا ہے کہ ریزلٹ ہے, آئی ایم ویری ہیپی, میرے ریزلٹ بہت اچھے ہیں. اب کیسے آئے اس کو کویشچن کبھی نہیں کرنا. کسی بھی خواہش میں, اچھا یہ تو کیسے ہوگا, پیسے تو ہے نہیں میرے پاس, حالات تو خراب ہیں, یہ کویشچن آپ نے کیا تو ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا. اچھا, یہ نہیں کرنا ہے. ڈاؤٹ بالکل کریٹ نہیں کرنا. فیتھ ہونا چاہیے کمپلیٹ 100%. اور آپ حیرت ہوگی, آپ چیزیں آپ کی زندگی میں ایسی اٹریکٹ کرے گی. بعض دفعہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ ہم سوچ ہماری کوئی غلط نہ ہو جائے, بیکاز وہ چیز آپ اٹریکٹ کرتے ہیں. اور صحیح سوچ کے ساتھ کریں, پرسنل کوئی بھی چیز آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. شرط یہ کہ وہ غنودگی کی وہ جو کیفیت بتائی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بچہ بھی یہ کرے, بچہ جو اسٹڈی کر رہا ہے وہ کرے. ایک اور چیز یہ کر سکتے ہیں کہ بچہ یہ دیکھے کہ اسٹڈی کرتے وقت کیا چیز اس کو زیادہ اسٹیمولیٹ کرتی ہے, پڑھائی میں انٹرسٹ کیا ہوتا ہے. مثلاً ہاتھ میں پینسل لینا, اگر وہ پینسل یا پین ہاتھ میں رکھتا ہے تو اسٹڈی کرنے میں آسانی زیادہ ہوتی. کچھ بچوں کو بیک گراؤنڈ میں کوئی آواز چاہیے تو وہ زیادہ بہتر اسٹڈی کر سکتے ہیں. یہ فائنڈ آؤٹ کر لے, بیک گراؤنڈ میں آواز چاہیے تو کوئی ہلکی سی چیز چلا دے, بیک گراؤنڈ میں چلے, تو بچے کا کانسنٹریشن بہت ہوگا. تو پڑھائی اپنی جگہ کرنی ہے, لا آف اٹریکشن کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. اور میرے خیال میں پیپر سے کچھ عرصے پہلے ہی یہ لا کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں. ہاں بالکل کر لیں, اپنی تیاری کرے, مگر اتنی کرنے کی. ویسے تو اور بھی طریقے, ایک مشین آتی ہے, اس کو برین انٹرینمنٹ مشین کہتے ہیں, برین انٹرینمنٹ کرتے ہیں. وہ کرتی ہے کہ بیسیکلی وہی کرتی ہے جو میں آپ کو غنودگی والی بات بتا رہا ہوں. وہ مشین آپ نے لگائی, آنکھوں پہ گوگلز ہوتے ہیں, کان میں ہیڈ فون ہوتے ہیں. آپ نے لکھا اس پہ ایک چھوٹا سا پیڈ ہوتا ہے, اس پہ آپ نے فریکوینسی لگائی لرننگ کی, ٹھیک ہے. اب آنکھیں بند ہے آپ کی, لائٹ سوئچ کر رہی, ٹک 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 اس طرح, اور کان میں ایک آواز آ رہی ہے, 2 ڈفرینٹ آوازیں لیفٹ اور رائٹ میں آ رہی. کچھ دیر کے بعد آپ چشمہ اتار دیتے ہیں, آپ نے پڑھنا شروع کیا. وہ جو ایبزارپشن کی یا کمپریہنشن کی سپیڈ ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے, بیکاز وہ برین فریکوینسی وہ لے کے آتا ہے مشین جو کہ آپٹیمم ہوتی ہے ایبزارب کرنے کے لیے چیزوں کو. اور وہی چیز آپ مشین کے بغیر کر سکتے ہیں. میں نے جو کہا غنودگی والی جو کیفیت ہے اس میں کریں تو سیم ہوتی ہے, سیم ہو جاتی ہے. سو یہ لیکن ٹیکنیک بڑی آسان بھی ہے, آزمودہ بھی ہے, اور کوئی اس میں خاص خرچہ بھی نہیں. کسی زمانے میں اماں رات کو بچوں کے کمرے میں بیٹھ کے کہانیاں نانیاں سنا کرتی تھی, دادی سنایا کرتی تھی. وہ بچے جب بڑے ہوتے تھے تو ان موریلٹی کے اوپر, ان ویلیوز کے اوپر اپنی زندگی گزارتے تھے. تو سائنس یہ تھی کہ رات میں آپ کہانی سنائیں اور رات میں کچھ ریڈ کریں. اب آج کل نہیں ہوتا. تو آج ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بے راروی کی شکار ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ان کو کرنا ہے. مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا. ابھی میں راستے میں آ رہا تھا, 3 اسٹوڈنٹ میرے خیال میں 9th کے تھے یا میٹرک کے تھے, یونیفارم میں, ایک موٹر سائیکل پہ تینوں تھے. آئی ایم 100% شیور کسی کے پاس لائسنس نہیں ہوگا. جب یہ آپ کی حال ہو تو پھر آپ آگے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ موٹر سائیکل دینے والا بھی تو ہے نا کوئی, وہ کون ہے, کیوں دی ہوئی ہے, ماں باپ اس چیز کو کیوں لائٹ لیتے ہیں,
اور یہ عمر اتنی ٹیکنیکل اور ٹرکی ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں 6 دفعہ منع کرنے پر بھی وہ اس کو ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. طریقہ ہوتا ہے تربیت میں کچھ چیزیں شامل کرنی چاہیے, اس پہ پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے, مگر یہ کہ لا آف اٹریکشن کو ایکٹیویٹ کریں اس وقت. اچھا جب ملٹیپل خواہشات ہو تو کیا کریں؟ وہ بھی ایک وقت میں بہت سی خواہشات ہوتی ہے نا کہ شادی فلاں جگہ پہ ہو جائے, نوکری اچھی ہو جائے, گاڑی مل جائے, یا سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کی بھی ایک سیکرٹ بتا سکتا ہوں. مجھے یہ بتائیے اگر وہ گاڑی مل جائے تو کیا ہوگا؟ خوشی ہوگی. شادی ہو جائے خوشی ہوگی, پیسہ آ جائے خوشی ہوگی. تو ایونچولی کیا چیز آپ کو چاہیے؟ خوشی چاہیے. تو آپ ایک اس کو کہتے ہیں پروجیکٹ پہ کام کریں گے, اور وہ ہے میری زندگی میں خوشی اور سکون. اب جو جو چیزیں آپ کو خوش کرتی ہے وہ خود بخود اٹریکٹ ہوگی آپ کے پاس. میں آپ کو ایک مثال دوں, عروج نے ایک پروجیکٹ پہ کام کیا تھا کئی سال پہلے, پتہ نہیں اس نے کبھی بتایا کہ نہیں. اس نے اپنے ذہن میں ایک امیج بنانا ہوتا ہے آپ کو. اس نے امیج بنایا کہ اس کے ہاتھ پہ رولکس گھڑی ہے, کیمرہ ہے, ریڈ کارپٹ ہے, ایک شخص ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوا, ٹکسیڈو اس نے پہنا ہوا ہے, فیس نظر نہیں آ رہا, خود ویلنٹینو کا ڈریس پہنا ہوا اس نے. کیا آپ یقین کریں گے ایگزیکٹلی یہی ہوا. اشفان جو تھا وہ افریقہ سے تھا, تو انہوں نے پاکستان کے جو وہ ہے نکاح نامہ قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ پاکستان میں تو 2 نمبر کے کام ہوتے تو نہیں کریں گے. افریقہ نے, کینیا نے, یہ لوگ گئے فلائی کر کے ویگس گئے. ویگس میں انہوں نے کہا میں شادی کر کے رجسٹر کر لیں اور وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. اب جب ویگس میں گئے تو ظاہر ہے ان کے پاس کپڑے تو ہے نہیں شادی کے دونوں کے پاس, تو ساتھ ہی ان کے پاس ایک سٹور تھا جو رینٹ پہ کپڑے دیتا تھا. اشفان چلا گیا مین سیکشن میں, یہ چلی گئی خاتون سیکشن میں. جب دونوں باہر آئے تو عروج حیران ہوگی, اشفان نے وہی ٹکسیڈو پہنا تھا جو برسوں پہلے اس نے اپنے تصور میں رکھا تھا کہ میرا شوہر اس قسم کا ٹکسیڈو پہنا ہوگا. اس سے شاکنگ نیوز دوسری, جب ہو گیا شادی وادی ہو گئی, وہ واپس ڈریس دینے آئی, اس سے جب اپنا ڈریس اتارا $200 دیے کرایہ اس نے 1 گھنٹے کا, تو ویلنٹینو کا تھا. وہ عروج کو پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا گھڑی اس کے پاس رولکس تھی, میرے سے ایک شرط لگائی تھی اس نے, وہ رولکس وہ جیت گئی تو مجھے رولکس دلانی پڑی. ٹھیک ہے. ٹی وی, فیم, ریڈ کارپٹ, ہر جگہ. یعنی ایک امیج میں وہ تمام چیزیں اس نے ڈالی تھی اور ساری مل گئی. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ صرف ایک امیج بنائیں جس میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش ہیں, سب صحت مند ہے, سب کچھ ہے, تو جو جو چیزیں آپ کی خوشی کے لیے ضروری ہوگی وہ پروردگار آپ کو خود بخود عطا کرے گا. اچھا بہت سے یہ بھی ہوتا ہے کہ بچپن سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے اپنے آپ کو کہلوانے کی, یا ماں باپ بھی کہتے ہیں اکثر بچوں کو شہزادہ شہزادہ کہتے ہیں, یا بچے خود کہتے ہیں کہ میں یہ کنگ ہوں یا کوئین ہوں یا یہ سب. تو یہ ان چیزوں سے بھی فرق پڑتا ہے. جتنا آپ بچے کو بوسٹ کریں گے اس کی کانفیڈنس کو اتنا ہیلپ کرے گا. ہم بچوں کو گدھا ہے کسی کام کا نہیں کرتے ہیں نا, جبکہ گدھے بھی بڑے کام کے ہوتے ہیں. دنیا بھر میں گدھے کام کے ہوتے ہیں. گدھے کام کے ہوتے ہیں. اچھا اسی طرح تم باقی چیزوں میں بھی کہتے ہیں جی کہ تیرے چاچے کا بیٹا دیکھ کتنا زبردست پڑھ رہا ہے, تو نہیں پڑھا. ابھی میں 2 دن پہلے ایک پی ٹی وی نے ایک نیا شو شروع کر رہے ہیں, بڑا انٹرسٹنگ ہے, کانسیپٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے, برسوں سے کہہ رہا تھا, پتہ نہیں کیسے انہوں نے پک کر لیا. اس میں بچوں کی انٹیلیجنس کے لیولز چیک کی جاتے, آئی کیو نہیں, ای آئی کیو, ایموشنل انٹیلیجنس. تو پہلے پروگرام میں مجھے بلایا تھا تاکہ میں ٹیکنیکلی بریف سے کروں کہ یہ ہے کیا چیز. لاجیکل انٹیلیجنس, میتھمیٹیکل انٹیلیجنس, اسپاشیل انٹیلیجنس, کیا چیز ہے. اس میں میں نے دیکھا کہ جن بچوں کو جو جیتے ہیں ان میں ایک بچی تھی جو سٹارٹ میں 3 راؤنڈ تھے, پہلے راؤنڈ میں اتنی اچھی نہیں تھی, سیکنڈ راؤنڈ میں ذرا سی اچھی تھی, تیسرے راؤنڈ میں بہت اچھی ہوگی. پتہ ہی چلا کہ تیسرا راؤنڈ جو تھا وہ تھا لاجیکل کے بیس پہ. اچھا جب ختم ہوا اس کو انعام وینام دیا, ریکارڈنگ تھی, میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا بیٹا تم کیا بنو گی؟ کہتی لائر. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, لاجیکل لوگ ہی لائر بنتے ہیں. تو اب اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بیٹا میتھس میں صحیح نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, کسی اور چیز میں صحیح ہوگا, کمپیئر نہ کرے اس کو دوسروں کے ساتھ. یہ دیکھیں اس کی نیچرل فطرتی صلاحیت کیا ہے. اچھا اور یہ بھی نہ کرے نا کہ یہ فیلڈ تو اتنا اچھا نہیں کرتی, اس فیلڈ میں نہ جائے.
کیونکہ فیلڈ سے نہیں، ہر کسی کی جرنی الگ ہوتی ہے. الگ ہوتی ہے، بالکل صحیح ہے. اینڈ یو نیور نو کہ اس کو کیا کیا اپرچونیٹیز ملے نا. آج آپ میڈیا میں اپرچونیٹی جن کو ہے وہ کتنی کمال کی، کبھی سوچا نہیں تھا 10-15 سال پہلے. اخبار کے لیے لوگ لکھتے تھے، کالم لکھتے تھے، ان کی معمولی سی تنخواہ ہوتی تھی. آج ماشاءاللہ اینکرز کی، جو ٹاپ کے اینکرز ہیں، ان کی سیلری کتنی اچھی ہے. تو سوال یہ ہے کہ جو بھی خواہش آپ کریں اس کو یقین کر لیں کہ ہاں یہ ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے. یہ بھی کہتے ہیں بڑے بڑے دنیا کے ٹرینرز جو خاص کر پیسوں کے حوالے سے ٹریننگ کرتے ہیں کہ زندگی میں پیسہ اٹریکٹ کیسے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ جب شاپنگ کریں تو اس طرح کریں ایز اف یو آر رچ، چاہے آپ کی جیب میں پیسہ کم نہ ہو. اوکے. ایکٹ ایز اف یو آر رچ. یس. اچھا ہوتا کیا ہے، جب آپ سمجھ لیتے کہ میں بہت امیر ہوں، چاہے جیب میں پیسہ نہ ہو، پیسہ اٹریکٹ کریں گے آپ کو. پیسہ اٹریکٹ کریں گے. اینڈ آئی فیل دیر آر سم پیپل جو کمپرومائز نہیں کرتے لیس پہ. یعنی ایک چیز لیں گے لیکن بہت مہنگی لیں گے. عادت ہوتی ہے ہر کسی کی. تو کچھ لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں جو کمپرومائز نہیں کرتے لیس پہ، اور شاید پھر وہ چیزیں اسی طرح ان کی زندگی میں بنتی جاتی ہیں. میں آپ کو ایک بڑی زبردست ایگزامپل دے دوں، مثال دے دوں اس پہ. ایک تو کمپرومائز مت کرنا، دوسرا اپنے خواب کو کبھی چھوڑنا مت. سلویسٹر اسٹیلون آپ نے نام سنا ہوگا. کیا اس کی زندگی کی سٹوری ہے. ایکچوئل ریمبو جو تھا، اس کی راکی اس کی سب سے مشہور ہے. اس بندے کے پاس سب کچھ بک گیا، خالی ایک ٹی وی رہ گیا تھا اس کے پاس اور ایک کتا. جب کچھ نہیں تھا کھانے کو تو کتے کو لے کے گیا ایک پب میں. وہاں $30 یا $40 میں ایک بندے نے اس کو دیکھا ضرورت مند ہے، یا $60 میں وہ کتا خریدا. اس نے کہا تھا میں کچھ نہیں، اس کو بڑے آفر ہوئی تو اپنی اسکرپٹ بھیج دو. اس نے کہا نہیں میں تو ہیرو آؤں گا، مجھے ہیرو آنا. انہوں نے کہا تیری شکل نہیں ہے ہیرو جیسی، شکل نہیں ہے ہیرو جیسی. اس نے کہا نہیں میں اپنی $25,000 آفر ہوئی تھی اس کی اسکرپٹ کی، کھانے کے پیسے نہیں. اس نے کہا نہیں، جو بھی میرے سے اسکرپٹ خریدے گا وہ مجھے فلم میں کاسٹ کرے گا. جب کتا بھی بک گیا اور وہ آیا اپنے واپس چھوٹی سا اپارٹمنٹ میں، بڑا آنکھوں میں آنسو، پریشان، اس نے ایک اسکرپٹ لکھنا شروع کی. جو راکی پہلی فلم تھی اس کی اسکرپٹ اس نے لکھنا شروع کی. اور اس کے بعد 3-4 دن کے بعد جب دھکے کھا کر جب وہ گیا ایک پروڈیوسر کے پاس، تو پروڈیوسر نے کہا اسکرپٹ بہت اچھی ہے، میں خرید لیتا ہوں، اتنے $1,000 دوں گا. اس نے کہا نہیں میں فلم میں کاسٹ لوں گا. اس نے کہا بتا تیری جیب میں کتنا پیسے؟ کہتے $5 ہے. اس نے کہا تیری جیب میں $5 ہے، کل تجھے نہیں پتا تو کیا کھائے گا؟ پھر بھی کہہ رہا ہے یہ اسکرپٹ میں خریدوں، بیچنا نہیں چاہتا. کہتا نہیں. اس کو کیا سوجی، اس پروڈیوسر نے کہا میں تجھے لے لیتا ہوں. اور وہ پہلی اس کی فلم جو راکی ہٹ ہوئی ہے، واز نیور ٹرننگ بیک. جبکہ آپ دیکھیں اس کی شکل ہیرو والی نہیں ہے. اب تو ہے ہیرو والی. اب تو ہیرو والی ہے نا، اب تو مطلب ہیرو والی لگتی ہے. مگر دیکھیں اس نے کمپرومائز، جیسے آپ نے بات کی نا، کم پہ کمپرومائز نہیں کیا. دوسرا اپنے خواب، جو خواب تھا کہ میں ایک دن سٹار بنوں گا، اس پہ اس نے بھی چھوڑا نہیں اس نے. اور یہی چیز ہے کہ جو لوگ اس کو پرسیو کرتے ہیں وہ پھر ایونچولی اللہ کامیاب کرتا ہے ان کو. اور ایسی بہت سی سٹوریز ہیں، یہاں پر ہیں، بارڈر پار ہیں، ہالی ووڈ میں ہیں، بہت سی سٹوریز ہیں جہاں لوگوں نے اپنے ڈریم کو پرسو کیا ہے. ایون ماں باپ نے سختی سے اگر انہیں کچھ اور بنا بھی دیا ہے، ڈاکٹر انجینئر، تب بھی وہ گھوم پھر کے وہاں آ ہی گئے ہیں جو انہوں نے کرنا ہے. سو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر معیز. بہت بہت اچھا ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ سیشن ہوتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑی چیزیں کلیریفائی بھی کی ہیں. آئی تھنک بہت سی باتیں ڈاکٹر معیز کے سیشن میں ایز اے فیملی بھی ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کے پرسپیکٹیو کو سمجھیں. کبھی کبھی ماں باپ یا بہن بھائی ایک دوسرے کو ڈیمورلائز کرتے ہیں، یہ تو ایسے ہی بولتا رہتا ہے. لیٹ دیم سے، اگر اچھی بات کر رہے ہیں تو کرنے دیں ان کو، ان کے ساتھ ہوگا ویسا انشاءاللہ. سو ود دیٹ ایک بریک آ گیا. بریک کے بعد جب ہم حاضر ہوتے ہیں ٹاپک ہمارا مختلف ہوگا. تھینک یو سو مچ ونس اگین. سی یو آفٹر دا بریک.